الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب۔ اس میں بریلوی علماء اور علماء دیوبند کا اختلاف ہے۔ مسئلے کا عنوان یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب عطائی ہے یا کلی ہے، یہ مسئلے کا عنوان ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے آئے ہو تو برائے مہربانی ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ کرے تاکہ یہ مسائل پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ جزاکم اللہ احسن۔ تو مسئلے کا عنوان یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا علم غیب عطائی یا کلی۔ اس میں بریلوی علماء کا موقف یہ ہے، بریلوی علماء کے نزدیک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت وسیع علم غیب عطا کیا گیا۔ بعض کے نزدیک امت کے تمام احوال ماضی و مستقبل کا علم حاصل ہے، بالاستیعاب نہیں تو بالاکثر۔ اور اس پر بریلوی علماء دلائل پیش کرتے ہیں، عمومی طور پر پیش کی جاتی ہے۔ پہلا دلیل یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے بریلوی علماء استدلال کرتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر وہ چیز سکھا دی گئی جو پہلے معلوم نہ تھی، لہذا علم غیب وسیع ہے۔ یہ بریلوی علماء کا دلیل ہے۔ علماء دیوبند کا موقف اس میں یہ ہے کہ غیب مطلق اور کلی صرف اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ غیب مطلق اور کلی صرف اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا جتنا اللہ نے چاہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب بذات خود نہیں بلکہ عبد اور رسول ہے۔ یہ علماء دیوبند کا موقف ہے۔ اب اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا دلیل قُل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورۃ النمل کی آیت ہے۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو اس سے علماء دیوبند استدلال کرتے ہیں من فی السماوات والارض میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی داخل ہے، لہذا غیب کا کلی علم کسی کو حاصل نہیں۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، سورۃ انعام کی آیت ہے۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہیں میں غیب جانتا ہوں۔ تو علماء دیوبند کا فیصلہ کن نقطہ یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی صریح نفی ہے، کسی اور کی نہیں۔ تیسرا دلیل یہ پیش کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل کے بعض امور سے لا علم رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے،
انی لا ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں لکھا ہے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ دیوبندی علماء یہاں پر نقطہ پیش کرتے ہیں اگر نبی علیہ السلام کو مکمل علم غیب ہوتا تو یہ فرمان ممکن نہ تھا۔ چوتھا دلیل یہ پیش کرتے ہیں قیامت کے وقت بعض امتیوں کا حال نہ جاننا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام حوض کوثر پر فرمائیں گے فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں کہوں گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہے تو کہا جائے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں کی۔ دیوبندی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام ہر حال سے واقف نہیں۔ تو بریلوی دلیل کا علمی جواب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ جو بریلوی علماء نے دلیل پیش کیا، اب ہم علماء دیوبند اس سے جواب کرتے ہیں آیت میں عموم نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ آیت میں عموم نہیں، ما سے مراد وہی علم ہے جو اللہ نے دین، شریعت، وحی اور ہدایت کے لیے عطا فرمائے۔ اگر یہاں کلی غیب مراد لیا جائے تو اوپر کی آیات سے ٹکراؤ لازم آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے ہوا غیب مطلق صرف اللہ ہے، نبی علیہ السلام عطائی محدود علم ہے، یہی موقف ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، واضح ہے، سلف صالحین کی فہم کے مطابق۔ یہی علماء دیوبند کا متوازن، مضبوط اور محفوظ عقیدہ ہے۔ تو آپ یہ دوسروں تک پہنچائے، خاص کر بریلوی علماء، بریلوی عوام تک یہ پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔